أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو کتاب کلام اسلامی، آموزش کلام اسلامی میں چل رہی تھی خدا یابی فطری. فطری جو خود معرفت ہے خدا کی، خدا کے وجود کی شناخت و معرفت جو فطری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فطرت کے معنی بتائے، ٹھیک ہے. اب ہم جو خدا کی جو شناخت و معرفت جو فطری ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے، اساسی ترین سوال یہ ہے کہ خدا کا معرفت و شناخت فطری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی خدا کی معرفت و شناخت، خدا کے وجود کی معرفت و شناخت ایک فطری امر ہے. اس کے یہ اہم ترین سوال یہ ہے، اس سے مطلب، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں متعدد رائے اور نظریات ہیں کہ جن میں سے مہم ترین ہم یہاں بتا رہے ہیں. نمبر 1، خدا وجود دارد. خدا موجود ہے، یہ جملہ ہے نہیں ہے، خدا موجود ہے. از بدیہیات اولیہ است. جی خدا کا وجود کی معرفت فطری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے پہلی بات خدا موجود ہے، یہ بدیہیات اولیہ میں سے ہے. بدیہیات اولیہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے. فطری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی وجود کی معرفت فطری ہے، یعنی بدیہیات اولیہ میں سے. یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے اوپر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جنہیں کرنے کے لیے، تو بہت واضح چیزوں میں سے ہے. براساس ان رائے، اس رائے کی بنیاد پر فطری بودن آگاہی از وجود خدا، خدا کے وجود کی معرفت کا فطری ہونا اس معنی میں ہے کہ خدا جو وجود رکھتا ہے، یہ جملہ جو ہے یہ اولیات میں آتا ہے، یا جسے اولیات کہتے ہیں یا بدیہیات اولیہ میں آتا ہے. یہ جملہ منطق میں آپ جا کے پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ بدیہیات اولیہ ہوتی ہیں، یہ ان میں موجود ہے. بدیہیات اولیہ کون سے ہوتے ہیں؟ بدیہی یعنی واضح، روشن، آشکار. اور ہم علم منطق میں آپ پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہوں گے، جو بدیہی قضیے ہیں، بدیہی جو آشکار و واضح روشن جو قضیے ہیں، وہ کچھ حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے قضایائے اولیہ، جنہیں کہتے ہیں قضایائے اولیہ یا اولیات. قضایائے اولی کون سے قضیے ہیں؟ یہ وہ قضیے ہیں کہ انسان اگر موضوع اور محمول کے بارے میں تصور کر لے اور ان کی نسبت کے بارے میں کہ ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے، تو اس قضیے کی تصدیق کے لیے یہی غور و فکر اور تصور کافی ہے. اس کے لیے دلیل اور زیادہ سوچ میں پڑنے کی اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. خدا وجود دارد میں موضوع کیا ہے؟ خدا. محمول کیا ہے؟ وجود دارد. ہم اگر موضوع اور وجود کے بارے میں غور و فکر کر لیں، ان کے درمیان میں آپس میں کیا نسبت ہے اور اس پہ غور و فکر کر لیں، تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی تصدیق کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ قضایا وہ قضایا ہوتے ہیں. بدیہیات اولیہ کون سے قضایا کو کہا جاتا ہے؟ وہ قضایا ہوتے ہیں کہ جن میں الگ سے کسی اس قضیے کی تصدیق کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. فقط آپ موضوع، محمول اور ان کے درمیان کیا رابطہ ہے اس پہ اگر توجہ کر لیں تو وہی اس کی تصدیق کے لیے کافی ہے. جی مثال کے طور پر اجتماع نقیضین محال ہے، دو نقیضوں کا ملنا. اجتماع نقیضان بھائی ایک چیز یا تو آگ ہے یا لا آگ ہے، یا تو آگ نہیں ہے یا آگ ہے، دونوں جمع ہو جائیں گی. ایک چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے؟ نہیں. یا مثال کے طور پر کل جو ہوتا ہے جز سے بڑا ہوتا ہے. کل آپ کے جز ہاتھ ہے، پیر ہے، اور آپ ایک پورے فرقان ہو، کون بڑا ہے؟
پورا فرقان. مثال کے طور پر میں ایک لوٹا بناؤں یا آپ کو ایک لوٹا مل جائے، اس کا ٹیٹو اتنا بڑا بنا دے کوئی، تو کون بڑا ہے؟ لوٹا بڑا ہے ٹیٹو بڑا ہے؟ ٹیٹو جانتے ہیں؟ ٹیٹو بڑا ہے، ہاں یہی امید تھی. دیکھیے مثال کے طور پر یہاں دیکھیے ایک ٹوٹا لوٹا بنا دوں میں بدنا. مثال کے طور پر اب جو بھی ہے ہاں مثال کے طور پر ٹیٹو نہیں، یہ بدنا ہے ٹوٹا پھوٹا، اس میں چوٹ لگ گئی ہے، اس سے بات ٹینشن نہ لیجیے. مثال کے طور پر یہ تو بتائیے ٹوٹی بڑی ہے یا یہ بڑا ہے؟ بدنا بڑا ہے. کیوں؟ بدنا یہ جوز ہے اس کا. بتائیے یہ الگ کر دیں گے تو یہ جوز ہے. بتائیے ٹوٹی بڑھ رہی ہے یا لوٹا؟ اب بولیے. لوٹا بڑا ہے نا، بالکل جو سے بڑا ہوتا ہے. وہ تو میں نے بتا دیا اس لیے لگ رہا ہے آپ کو. ویسے بتائیے آپ کے عقل میں کیا آ رہا ہے؟ دکھنے میں تو یہ بڑا ہے. دکھنے میں یہ بڑا ہے، دیکھنے میں بھی یہ بڑا نہیں ہے، لوٹا ہی بڑا ہے. وہ تو ملا کے کریں گے. کیوں؟ لوٹا کون سا؟ یہ پورا لوٹا ہے نا جی، یہ پورا لوٹا ہے. تو لوٹا کتنا بڑا ہوا؟ اتنا بڑا. ٹیٹو کتنی بڑی ہوئی؟ کیا بڑا ہے؟ لوٹا بڑا ہے، کیونکہ یہ اسی کا پارٹ تو ہے، اسی کو ملا کے تو لوٹا ہے. تو یہ بات میں جملہ بناؤں کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو جا کے کتابیں کھنگالنی پڑے گی کہ دلیل لاؤں میں اس کو پر پوری دنیا کھنگالوں کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، تجربہ کر کے دیکھوں، یہ وہ نہیں. بلکہ جیسے ہی آپ نے جملہ دیکھا کل جز سے بڑا ہوتا ہے. موضوع کیا ہے؟ کل. محمول کیا ہے؟ اس کو پر حکم کیا لگا رہا ہے؟ جز سے بڑا ہونا. تو خالی کل موضوع اور محمول اور اس کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کل بڑا ہے جز سے. تو اس میں غور و فکر کر کے ہی انسان کو اس کے اوپر تصدیق حاصل ہو جاتی ہے، کسی اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے خدا موجود ہے، خدا اور موجود موضوع محمول اور اس کے رابطے کے اگر ہم غور و فکر کر لیں، تصور کر لیں تو وہی کافی ہے اس کی تصدیق کے لیے، الگ سے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ جو جملہ کہا، یہ جو بات کہی کہ خدا کی وجود کی معرفت فطری ہے، یعنی خدا موجود ہے، یہ جملہ یہ قضیہ بدیہیات اولیہ میں سے ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو دلیل لا کے دے کہ خدا کا وجود کی معرفت فطری ہے. لہذا قضیہ اولی گزارئی اصول جملوں کو کہا جاتا ہے کہ انسان با صرف تصور موضوع و محمول فقط تصور کر لے وہ موضوع اور محمول اور ان کے درمیان کی نسبت میان آن دو، ان دونوں کے درمیان نسبت کا اگر تصور کر لے، یعنی کتنی چیزوں کا؟ موضوع، محمول اور ان کے درمیان نسبت کا، تو وہ اس جملے کی تصدیق کر لے گا، اس بات کی تصدیق کر لے گا. تصدیق کی نہیں کی آپ نے کل جز سے بڑا ہوتا ہے، بغیر یہ کہ ہم کسی دوسرے تصور یا تصدیق کی نیاز ہو ضرورت پڑے. قضایائین جیسے قضیہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے اور اجتماع نقیضین محال ہے، یہ اولیات میں شمار ہوتے ہیں. کہ آپ انہی پہ غور و فکر کر لیں، وہی کافی ہے ان کی تصدیق کے لیے، الگ سے کسی اور تصور یا تصدیق کی ضرورت نہیں. براساس ان تفسیر، اس تفسیر کی بنیاد پر خدا کے وجود کا فطری ہونا، لہذا اس تفسیر کی بنیاد پر خدا کے فطری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس معنی میں ہوا. کس معنی میں ہوگا؟ کہ خدا موجود ہے، جو قضیہ ہے وہ قضیہ اولیہ ہے. کس کے
اس کی تصدیق کرنے کے لیے کہ خدا کا وجود کی معرفت فطری ہے، اس بات کی شناخت خدا کے وجود کی معرفت فطری ہے، یعنی بدیہیات قضیہ اولیہ میں سے ہے کہ اس کی تصدیق کے لیے کسی اور تصور اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی پہ آپ غور و فکر کر لیجئے، خدا موجود ہے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیے دوسرا نظریہ کیا ہے. ایک نظریہ تو یہ ہوا. سوال کیا تھا؟ خدا کے وجود کی شناخت و معرفت فطری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے کچھ نظریات اور رائے ہیں، اہم ترین یہ ہے. پہلی رائے کیا ہے؟ خدا کے وجود کی معرفت و شناخت فطری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا موجود ہے، یہ ان قضایا میں سے ہے کہ ان کے لیے دلیل اور دوسرے تصور اور تصدیق کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خالی تصور اور تصدیق اور اس کے درمیان نسبت کے بارے میں ہی ہم تصور کر لیں، وہ اس کی تصدیق کے لیے کافی ہے. دوسرا نظریہ رائے خدا وجود دارت، یہ فطریات میں سے ہے، فطریات منطقی، یہ کہ دیگر از اقسام قضایہ بدیہی، ابھی پیچھے بتایا تھا اقسام قضایہ بدیہی قضیوں کی کچھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے قضایہ فطری، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ در اصطلاح ہے، یہ اصلاح نہیں ہے، در اصطلاح منطق دانان، اہل منطق جو منطق جاننے والے لوگ ہیں ان کی اصطلاح میں قضایہ فطری کنہیں کہا جاتا ہے؟ قضیہ است، کے وہ قضیہ ہے کہ جس کا تصدیق کرنا منوط بر اقامہ دلیل، جس کی تصدیق دلیل کے محتاج ہے، جس کے اوپر تصدیق انسان جب ہی کرتا ہے جب دلیل ہو. اما بگونیت، لیکن یہ تصدیق اس طریقے سے ہے دلیل کے بمجرد توجہ بیان، فقط اس کے اوپر توجہ کر کے اس کی دلیل بھی حاضر ذہن میں خود ہی ہو جاتی ہے. دلیل ہوتی ہے خدا موجود ہے، اس میں کے لیے اس کی تصدیق کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی، لیکن دلیل اسی میں غور و فکر کر لیں گے تو دلیل خود مل جاتی ہے. برقی قضایہ علم حساب، میتھمیٹک کے کچھ جو قضیے ہیں، جیسے 2 4 کا آدھا ہے 2، اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ یہ فطریات میں سے ہے، یعنی اس کے اوپر دلیل چاہیے اس کی تصدیق کے لیے، لیکن وہ دلیل اس پہ غور و فکر کرنے سے خود بخود آ جاتی ہے، یہ فطریات میں سے شمار ہوتا ہے. لہذا خدا موجود ہے، یہ فطریات منطقی میں ہے. اس کا خدا کی معرفت کا وجود کی شناخت فطری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا موجود جو ہے وہ فطریات میں سے ہے، یعنی دلیل کی ضرورت تو ہے اس کی تصدیق کے لیے، لیکن وہ دلیل اتنی سادہ ہے کہ وہ خود آ جاتی ہے ذہن میں. ٹھیک ہے. بر اساس رائے تو وہ دوسری رائے کی بنیاد پر مقصود از فطری بودن اعتقاد وجود خدا کے وجود کا اعتقاد کا فطری ہونے سے مراد یہ ہے کہ فقط خدا موجود ہے میں اگر ہم توجہ کر لیں تو اس کی دلیل بھی ذہن میں حاضر ہو جائے گی. واضح رو، اسی وجہ سے بے درنگ یعنی فوراً بغیر کسی دیری کے مورد تصدیق قرار پائے گا. یہ جملہ خدا موجود ہے فوراً تصدیق کر لے گا انسان. اس دلیل کو ہم ان دلیل می توانت اصل نیاز ممکنات بے واجب الوجود، اور خدا موجود ہے، انہوں نے کہا نا، پہلے والوں نے کیا کہا؟ خدا موجود ہے، یہ قضایائے اولیہ میں سے ہے، ان میں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، خود اس میں غور و فکر کر لیجئے جی، دوسری کسی تصدیق اور تصور کی دلیل نہیں ہے، کی ضرورت نہیں ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ خدا کے وجود کی معرفت فطری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو موجود ہے یہ قضیہ فطریات میں سے ہے، یعنی دلیل کی ضرورت تو ہے اس کی تصدیق کے لیے، اس کو ماننے کے لیے، مگر وہ دلیل اتنی سادہ ہے کہ اس میں غور و فکر کر لے دلیل خود بخود ذہن میں آ جائے گی. مثال کے طور پر خدا موجود ہے، اس کی تصدیق کے لیے دلیل چاہیے، وہ دلیل اتنی سادہ خود آ گئی. کون سی ہو سکتی ہے وہ دلیل؟ کہ ہر ممکن چیز کو ایک واجب الوجود کی ضرورت پڑتی ہے. ہر ممکن الوجود، ہر وہ چیز جس کا وجود واجب نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر ممکن الوجود چیز کو واجب الوجود کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے خدا موجود ہے. دلیل طے کی، یا جیسی کوئی اور چیز دلیل ہو سکتی ہے. بہر تقدیر کوئی سا بھی فرض مان لیجئے، چاہے خدا موجود ہے آپ ان قضایہ اولیہ میں سے مان لیجئے، یا خدا موجود ہے فطریات منطقی میں مان لیجئے، دونوں بنا پر خدا کی وجود کی معرفت و شناخت مقصود از فطری بود، مقصود از فطری بودن خدا یا بھی در تفسیر دوم آنست،
خدا کے وجود کی شناخت و معرفت کا فطری ہونا دوسری تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ خدا کا وجود کے اوپر جو دلیلیں ہیں کاملاً واضح روشن اور آشکار ہے، ان دلیلوں کو اس کے بارے میں غور و فکر کر لیں ہم تو خود بخود دلیلیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اتنی سادہ ہیں دلیلیں، با اندک توجہ ہی، تھوڑی سی توجہ کرتے ہی در ذہن حاصل ہو جاتی ہیں۔ خدا کے وجود کی دلیلیں اتنی واضح اور روشن ہیں، یعنی سمجھ میں آیا؟ وجود خداوند دارائے دلائل کاملاً روشنی است، خدا کے وجود جو ہے وہ کاملاً واضح اور روشن دلائل رکھتا ہے کہ تھوڑی توجہ کر لیں اگر ہم کائنات میں یا اپنے ذہن میں اپنی فطرت میں تو خدا کا وجود کی جو دلیلیں وہ ذہن میں حاضر ہو جائیں گی۔ اس بنیاد پر انسان خدا کے وجود پر یقین کر لیتا ہے۔ یہ دوسرا نظریہ۔ تیسرا رائے کیا ہے؟ خداوند پیش از ورود انسان به دنیا خویش را به او شناسانده است۔ اہم بات یاد رکھنا، خدا کے وجود کی معرفت فطری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نے کہا کہ یہ خدا موجود ہے، یہ قضیہ بدیہات اولیہ میں سے اس میں کسی دلیل کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، یہ ہے اس کا مطلب، فطری ہونے کا مطلب۔ خدا کے وجود کی شناخت و معرفت فطری ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، فقط فطرتاً انسان جانتا ہے۔ دوسرا، خدا کا وجود کی معرفت و شناخت فطری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نے کہا کہ خدا موجود ہے، یہ فطریات منطقی میں سے ہے، یعنی اس کی تصدیق کے لیے ایک دلیل کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن وہ دلیل اتنی سادہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرتے ہی خود بخود آ جاتی ہے ذہن میں۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے خدا کے وجود کی شناخت و معرفت فطری ہے، یعنی خدا نے انسان کو دنیا میں وارد ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پہچانوا دیا ہے انسان کو، یہ ہے فطری ہونے کا مطلب، یعنی اس کی پیدا ہونے سے پہلے اس کی پیدائش جب ہوئی ہے تو اس کی سرشت اس کے خمیر میں یہ بات ڈال کے رکھی ہے، خدا کو پہچانوا کے اپنے آپ کو بھیجا ہے۔ براساس تفسیر دیگری، دوسری تفسیر کے مطابق خدا یابی کا فطری بودن خدایابی کا فطری ہونا، یعنی خدا کے وجود کی معرفت و شناخت کا فطری ہونا، انسان قبل از ورود در عالم طبیعت، انسان عالم نیچر، عالم مادہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی در عوالم دیگری، دوسرے عالموں میں قرار داشتے، وہاں موجود تھا۔ انسان اس سے پہلے کہاں تھا؟ عالم ارواح میں تھا۔ کہاں تھا؟ دنیا میں آنے سے پہلے وہاں پر خداوند عالم نے اپنے آپ کو اپنے اوصاف جمال و جلال انسان کو پر نمایاں کیے ہیں، اور وہ درپس مواجہی روحانی و معنوی، اور روحانی اور معنوی سامنا تمام آدمیوں کا وجود خدا سے، پروردگار عالم کے عنوان سے تصدیق پہلے کر چکا ہے انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ البتہ آدمی پس از پا نہادن در جہان طبیعت، البتہ انسان دنیا میں یعنی عالم طبیعت میں نیچر میں پیر رکھنے کے بعد ان کی جزیات ان مواجہ روحانی جو روحانی خود سامنا ہوا ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے اس عالم ارواح کو۔ عالم ارواح میں آپ سے کیا کیا وعدے لیے گئے ہیں، مولا اور اہل بیت کی مودت کا بھی وعدہ لیا گیا، کس کا، لیکن انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا وعدے کہاں ہوئے عالم ارواح میں پہلے۔ اما خمیر مائے آن معرفت، لیکن اس کی معرفت کی جو خمیر ہے وہ سب اس میں محفوظ رہ جاتا ہے، جیسے جیسے وہ پھر آگے سیکھتا جاتا ہے تو ان باتوں کی تصدیق کرتا جاتا ہے۔ طرف داران ان تفسیر، اس تفسیر جو یہ رائے خدا کا فطری، خدا کے وجود کی معرفت و شناخت فطری ہے، تیسرا نظریہ یعنی کیا ہے اس کا مطلب، یعنی فطری ہے، یعنی خدا نے عالم ارواحی میں اپنے آپ کو پہچانوا کے بھیجا ہے۔ اس رائے کو ماننے والے لوگ کون ہیں؟ از فطری بودن خدایابی یعنی خدا کے وجود کی معرفت کی شناخت کا فطری ہونا کو آیات و روایات، متعدد آیات و روایات سے تفسیر بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ آیت اور یہ روایتیں گواہ ہیں کہ انسان کی خود کو پیدا ہونے سے پہلے خدا نے پہچانوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک اہم ترین
آئے میثاق بھی ہے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اور یاد کرو اس زمانے کو جو بنی آدم سے تمہارے رب نے وعدہ لیا. کیا لیا؟ من ظہورہم، ظاہر ہونے سے پہلے کیا؟ ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم. جب اس سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا ہاں. شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا. یہ سب کیا ہے؟ اب ہم غافل. یاد کن ہنگام میرا کے پروردگار، جس وقت تمہارے پروردگار نے از پشت فرزندان آدم کی پیٹھ سے ذریان آنرا برگرفت، ان کی ذریت کو لیا اور اپنے اوپر گواہ بنایا. کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں گواہی دی ہم نے. تو ہم وعدہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں یہ لوگ کہیں کہ ہم اس امر سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. تو تیسرا رائے اور تفسیر کیا ہے؟ خدا کے وجود کی معرفت فطری ہے، یعنی خدا نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پہچانوا کے بھیجا ہے. یہ ہے فطری ہونے کا مطلب. اور اس تیسرے نظریے کو ماننے والے لوگ دلیل کیا لاتے ہیں؟ یہ آیات اور بہت سی اس طریقے کی آیتیں اور روایتیں جو اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے اس سے وعدہ لیا گیا، اسے بتایا گیا ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ